بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، نماز عشاء کے بعد صرف 3 بار یہ سورت پڑھ لو، آپ کے جوان بیٹے کی کامیابی دیکھ کے دنیا بھی حیران ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، ویسے تو آج کا یہ عمل سب کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر یہ عمل اگر ماں کر لے تو اس کے جوان بیٹے کی کامیابی بہت جلد مقدر ہو جائے گی۔ نماز عشاء کے بعد کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی گھر میں اتنا پیسہ آئے گا کہ ہر رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومے گا۔ ایک دن میں کروڑوں ملیں گے انشاءاللہ۔ آج ایک ایسا دولت کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے کہ 2 منٹ میں اثر کر جائے گا۔ آج نماز عشاء کے بعد یہ وظیفہ وہ بندہ لازمی پڑھے جس کے کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو بندہ کئی سالوں سے غربت تنگ دستی کا شکار ہے، جس گھر میں کئی سالوں سے رزق اور دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمتوں برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں آئی، وہ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے یہ دولت کا خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑے۔ یہ دولت کا خاص وظیفہ پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس بندے کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے میرے کہنے پر ایک بار پڑھ کے دیکھو، آپ تمام وظیفوں کو بھول جائیں گے۔ صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کسی کو بتایا، جس کسی نے پڑھا، رب کعبہ نے بے شمار رحمتوں برکتوں سے نوازا۔ اگر کسی پر آزمائش ہے تو وہ توبہ کرے، کسی کے گھر فاقے ہیں، غربت ہے تو وہ توبہ کرے، استغفار، رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے۔ اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے غیبی خزانوں سے عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب کبھی آپ پہ مشکل وقت آ جائے تو استغفار کرو، اور بعض اوقات انسان واقعی جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل کر جاتا ہے کہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، جادو، جنات، کوئی وظیفے، اعمال، کوئی بھی عمل آپ کو فائدہ نہیں دیتا۔ جب تک آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے آپ کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ کامیابی کا راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتایا جائے جو ہمیں واقعی کامیاب کر دے، تو استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دے سکتا ہے۔ ہمارے گناہ ہی ہیں جس کی وجہ سے ہماری تباہی اور بربادی بڑھتی جا رہی ہے اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ آپ اس تباہی اور بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار کے لغوی معنی مغفرت طلب کرنا ہے، اور مغفرت گناہ کے شر سے بچنے کو کہتے ہیں۔ دین اسلام میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے، اور قرآن کریم میں بہت ساری آیات موجود ہیں جو مغفرت اور استغفار کے بارے میں بتاتی ہیں۔ کچھ آیات اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں، کچھ اس کے طلب کے بارے میں ہیں، اور کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، آج کے خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، اور وظیفہ پڑھتے وقت کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ جب آپ نماز عشاء ادا کر لیں تو باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت والا درود پاک ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی سب سے پہلے آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔
ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسے چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کی نیت آپ نے کرنی ہے۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ناممکن ہے، دیکھنا یہ ہے کہ آپ مانگ کس ذات سے رہے ہیں، جو عرش الہی کا رب ہے، جو خزانوں کا مالک ہے۔ آپ اس رب سے مانگ رہے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہانوں کی بادشاہت ہے، اور وہی آپ کو عطا کرے گا، کیونکہ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے اور بہت غفور و رحیم اور بے نیاز ہے۔ آپ جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کیجیے گا۔ اگر آپ گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، دولت شہرت جو بھی چاہتے ہیں وہ مانگ لیں۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس میں رب کا شکر ہے۔ یہ آیت پڑھنے والا رب کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو رب کا شکر ادا کرتا ہے وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور جو رب کا لاڈلا بن جائے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کے لاڈلے بننا چاہتے ہیں تو آج الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ لو۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے میرے بھائیوں 100 بار پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین نکل رہا ہو، آپ کے ذہن میں کوئی اور خیال نہیں ہونا چاہیے، آپ کے ذہن میں صرف آپ کا مقصد ہونا چاہیے، اور آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو بات کر دے گا۔ جس گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقہ غربت تنگ دستیاں ہیں، اس آیت مبارکہ کی فضیلت و برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی، اور کامیابی انشاءاللہ آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین 100 دانوں کی ایک تسبیح پہ پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے، اور وہ 2 نام یا رزاق یا فتاح ہیں۔ یا رزاق یا فتاح ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات، اے مشکلوں پر قابو پانے والی ذات، اے کامیابی دینے والی ذات۔ نماز عشاء کے بعد یا رزاق یا فتاح کو پکارنے کی دیر ہے۔ عرش الہی سے فرشتے زمین پہ اتریں گے اور آپ کے لیے کامیابیاں چھوڑ جائیں گے۔ آپ نے یا رزاق یا فتاح کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا رزاق یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح یعنی کہ ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاق یا فتاح کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر آپ نے 100 بار الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر یا رزاق یا فتاح کا وظیفہ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اب تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورہ کوثر صرف اور صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 بار میرے بھائیوں سورۃ الکوثر پڑھ کے آپ نے آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب کامیابی کا راز کیا ہے؟ 2 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کے آپ نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اس کی پاکی بیان کر کے آپ نے اپنے گناہوں کو بخشوا لیا، رب کو راضی کر لیا۔ تو اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ 11 بار یا رضا کو پڑھنے سے رزق ملے گا، رزق کے 300 دروازے کھلیں گے، اور یا فتاح پڑھنے سے کامیابی آپ کا مقدر ہوگی، اور آخر میں صرف 3 بار
سورہ کوثر پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، بے سکونی اور بے برکتی ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ آپ اس کے کمالات دیکھ کے حیران رہ جائیں گے۔ آپ کی ہر خواہش، ہر پریشانی، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک بار دل سے اور یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں، نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ ناظرین کرام، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے سچے دل سے دعا مانگنی ہے۔ دعا کے کچھ آداب ہیں جو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ دعا مانگنے کے کچھ طریقے ایسے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے آداب کو لازم کرتے ہوئے فرمایا، اللہ پاک غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ مومن بندہ جب عاجزی انکساری کے ساتھ دل سے دعا کرتا ہے، اگر کوئی قبولیت دعا کی نہ ہو تو اس کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے۔ یا تو اس کی مانگی ہوئی مراد قبول کر لی جاتی ہے، یا اس پہ آنے والی مصیبت ہٹا دی جاتی ہے، یا پھر آخرت میں اس کو اس کا نعم البدل دیا جاتا ہے جو اس کو آخرت میں فائدہ دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کوئی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں مانگتا اور جلد بازی نہیں کرتا۔ اور دعا کے آداب یہ ہے کہ اللہ کو حاضر و ناظر تصور کر کے دعا مانگی جائے، اور دونوں ہاتھ اپنے سینے کے مقابل اٹھائیں، ہتھیلیاں آسمان کی طرف رکھی جائیں اور عاجزی کو اپنے اوپر مسلط کر کے نظریں نیچی رکھی جائیں، اور خدا تعالیٰ کی حمد و تعریف کی جائے، اور درود شریف پڑھ کے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور پھر اپنے اقربا، رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کے لیے خوب دعا مانگی جائے، اور آخر میں درود شریف پڑھ کے منہ پہ ہاتھ پھیر لیا جائے، اور یقین کرتے ہوئے اٹھیں کہ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہو چکی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام دعائیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اپنے پیاروں کے ساتھ میرے بھائیوں اس ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں، کیونکہ کسی اچھی بات کو شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ کرنے والوں کو اللہ کی ذات پسند کرتی ہے۔ صدقہ کرنے سے آپ کے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا، بلاؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس لیے صدقہ کی نیت سے اس ویڈیو کو آپ نے شیئر بھی لازمی کرنا ہے، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہے، جس میں روزانہ نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے بتائے گئے وظائف آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اور ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ کنجوسی مت کیا کریں میرے بھائیوں، میری بہنوں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں، تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہی دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔